فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، آج کا یہ مرثیہ پیام اعظمی کا مرثیہ پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے اندھیرا اور اجالا۔ آدمی فکر و خیالات کا پیکر ہے پیام، ایک قطرہ جسے سمجھے ہو سمندر ہے پیام، جمع ایک لفظ میں مفہوم کا دفتر ہے پیام، غور سے دیکھا تو ایک عالم اکبر ہے پیام۔ نقش ظلمت بھی یہی، نور کا حالہ بھی یہی ہے، اندھیرا بھی یہی اور اجالا بھی یہی۔ اور کبھی اٹھتا ہے غریبوں کی حمایت کے لیے، کبھی بڑھتا ہے ستمگار کی خدمت کے لیے، سر کٹاتا ہے کبھی حق کی حفاظت کے لیے، جان دیتا ہے کبھی مال غنیمت کے لیے، اور خود کبھی منزل ایمان سے پلٹ آتا ہے اور کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹاتا ہے۔ اور کبھی اٹھتا ہے، کبھی بگڑے ہوئے ماحول میں ڈھل جاتا ہے، ایک ذرا آنچ دکھا دو تو پگھل جاتا ہے، اور کبھی وقت کی سرحد سے نکل جاتا ہے، خود اسے دیکھ کے ماحول بدل جاتا ہے۔ کبھی ہمت کی قبا پھاڑ دیا کرتا ہے، کبھی پتھر پر علم گاڑ دیا کرتا ہے، کبھی بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، کبھی صدیوں کی لگی آگ بجھا دیتا ہے، اور جس کا کھاتا ہے کبھی اس کو دغا دیتا ہے، اور کبھی خون کے پیاسوں کو دعا دیتا ہے، اور خوف سے جادِ ایثار میں روتا ہے کبھی، اور چین سے چھاؤں میں تلوار کی سوتا ہے کبھی، اور لالچی اتنا کہ ہر چیز زمانے کی حلال، ایسا بد نفس کہ کھا جائے یتیموں کا بھی مال، اپنے ہی گھر میں لگا دے ہوس و حرص کے جال، اتنا خوددار کہ اٹھے نہ کبھی دست سوال، اہل باطل سے کھجوروں کی چٹائی بھی نہ لے، تخت کیا شے ہے نصیری کی خدائی بھی نہ لے۔ حر بھی تھا بس اسی سیرت کے دوراہے پہ کھڑا، ایک طرف ظلم و ستم، ایک طرف صبر و رضا، ایک طرف آب فرات، ایک طرف آب بقا، ایک طرف حکم یزید، ایک طرف حکم خدا، اور نقش ظلمت تھے ادھر، نور کے حالے تھے ادھر، کہ اندھیرے تھے ادھر اور اجالے تھے ادھر۔ اب بھی تاریخ میں زندہ ہے وہ عاشور کی رات، ظلمت کفر کی شب، جلوہ گہے طور کی رات، ایک طرف نار کی شب، ایک طرف نور کی رات، اور کیوں نہ اس رات کو کہیے حر مغفور کی رات۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت لی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت لی تھی، شاہ نے مہلت نہیں لی تھی، اسے مہلت دی تھی۔ کبھی اٹھتا تھا کہ احساس حیا ہے سب کچھ، کبھی کہتا تھا کہ سکوں کی صدا ہے سب کچھ، کبھی کہتا تھا کہ حاکم کی عطا ہے سب کچھ، کبھی کہتا تھا کہ مولا کی رضا ہے سب کچھ، کبھی رکتا تھا گناہوں کی سیاہی بن کر، کبھی بڑھتا تھا جواں مرد سپاہی بن کر، اور کبھی طبل و علم و زر کا خیال آتا تھا، کبھی جنت، کبھی کوثر کا خیال آتا تھا، کبھی سرداری لشکر کا خیال آتا تھا، اور کبھی سبط پیمبر کا خیال آتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ اللہ کی رحمت مل جائے، اور کبھی سوچتا تھا رے کی حکومت مل جائے، کبھی کہتا تھا کہ ماحول میں ڈھل جانا ہے، کبھی کہتا تھا کہ ماحول میں ڈھل جانا ہے، کبھی کہتا تھا کہ ماحول بدل جانا ہے، کبھی کہتا تھا اندھیروں سے نکل جانا ہے، صرف ایک رات کی مہلت ہے سنبھل جانا ہے، کبھی کہتا تھا کہ طوفان سے گزرنا ہوگا، زندہ رہنے کی تمنا ہے تو مرنا ہوگا، اور کروٹیں خاک پر گر گر کے بدلتا تھا کبھی، اور بیٹھ جاتا تھا کبھی، اٹھ کے ٹہلتا تھا کبھی، ڈوب جاتا تھا کبھی، پار نکلتا تھا کبھی، اور لڑکھڑاتا تھا کبھی، اور سنبھلتا تھا کبھی، اور نیند کیا آتی کہ دل زخموں سے سیپ آ رہا تھا، اور بسترے گرم دہکتا ہوا انگارا تھا،
وہ کبھی دولت کی گھنی چھاؤں میں سو جاتا تھا، عشق سرور کبھی ایک نور سمو جاتا تھا، اور گپ اندھیرا کبھی کردار میں ہو جاتا تھا، اور جاگ اٹھتا تھا کبھی اور کبھی سو جاتا تھا، اور ذہن جنگل میں بھٹکتے ہوئے آہو کی طرح، اور جلتا بجھتا ہوا دل رات کے جگنو کی طرح، اور رات آنکھوں میں کٹی نیند نہ آئی دم بھر، وہ کشاکش تھی کہ گھبرا کے پٹک دیتا تھا سر، وہ تلاطم تھا کہ دل سینے میں تھا زیر و زبر، ناگہاں چرخ پر ظاہر ہوئے آثار سحر، علی اکبر کی صدا روح سے ٹکرانے لگی، اور خیمہ شاہ سے آواز اذاں آنے لگی، وہ اذاں جس سے ہے گونجا ہوا میدان وجود، وہ اذاں جس سے ہے سرسبز گلستان وجود، وہ اذاں جس سے ہے بیدار ہر امکان وجود، وہ اذاں جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، رائے گاں تیرگی قلب و نظر ہوتی ہے، وہ اذاں جس سے دماغوں میں سحر ہوتی ہے، وہ اذاں وقت کی رفتار کو موڑا جس نے، دامنے فکر و خیالات نچوڑا جس نے، بت جو ذہنوں میں چھپے تھے انہیں توڑا جس نے، دل کو چونکا کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جس نے، اس طرح جاگ اٹھا صاحب احساس کا دل، حر کے پہلو میں دھڑکنے لگا عباس کا دل، بولا غازی علی اکبر نے پکارا ہے مجھے، فضل حق رحمت داور نے پکارا ہے مجھے، ایسا لگتا ہے کہ حیدر نے پکارا ہے مجھے، یہ اذاں ہے کہ پیمبر نے پکارا ہے مجھے، اور خوب پہچانتا ہوں اپنے نبی کی آواز، سنو آتی ہے رسول عربی کی آواز، اور کہہ کے یہ خیمے سے نکلا وہ صداقت کا امین، ساتھ میں بھائی غلام اور پسرے ماہ مبین، بولا یہ دیکھ کے حر سے پسرے سادے لئیں، اور کیا ارادہ ہے تیرا ہوش تجھے ہے کہ نہیں، کہا غازی نے پے خدمت دی جاتا ہوں، نارے دوزخ سے سوئے خلد بری جاتا ہوں، بولا ظالم ستم اپنی امیدوں پہ نہ کر، نوکری چھوڑی تو چھن جائیں گے سب لال و گوہر، جان پیاری ہے بہت موت سے ڈر موت سے ڈر، کہا غازی نے یہ کیا بکتا ہے او بانی شر، ایک لمحے کے عوض لاکھ صدی ملتی ہے، اور سر کٹانے سے حیات ابدی ملتی ہے، موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو، اور صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کی موت ہے کردار نہیں مر سکتا، اور میں سمجھتا تھا کہ تجھ میں بھی حیا باقی ہے، کچھ نہ کچھ مادہ صدق و صفا باقی ہے، اب میں سمجھا نہ صفا اور نہ وفا باقی ہے، پاس احمد ہے نہ کچھ خوف خدا باقی ہے، اور بے خبر مرسل اعظم کا نواسا ہے حسین، شرم کر شرم کہ 2 روز کا پیاسا ہے حسین، بولا ظالم کہ یقیناً دل حیدر ہیں حسین، جانتا ہوں کہ جگر بند پیمبر ہیں حسین، قلب زہرا پسرے ساقی کوثر ہیں حسین، یہی ایمان ہے میرا بھی کہ حق پر ہیں حسین، سوچتا ہوں کہ جزا اور سزا کچھ بھی نہیں، ہو اگر جیب میں پیسہ تو خدا کچھ بھی نہیں، ہو اگر جیب میں پیسہ تو خدا کچھ بھی نہیں، پیسہ ہر قطرے کو طوفان بنا دیتا ہے، جہل کو علم کا عنوان بنا دیتا ہے، کفر کو حاصل ایمان بنا دیتا ہے، پیسہ کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، پیسہ روباہ کو دیتا ہے غضنفر کی جگہ، پیسہ فاسق کو بٹھاتا ہے پیمبر کی جگہ، تخت ہو زیر قدم جس کے سلیمان ہے وہی، جس کی مٹھی میں ہے زر موسی عمران ہے وہی، لاکھ جاہل ہو مگر فاضل دوراں ہے وہی، جس کے گھر کھانے کو ہے صاحب ایمان ہے وہی، گر نہ دنیا کے زر و مال سے نفرت کرتے، آج فرزند پیمبر بھی حکومت کرتے، جادہ خدمت و ایثار میں کیا رکھا ہے، منزل جذبہ بیدار میں کیا رکھا ہے، عظمت سیرت و کردار میں کیا رکھا ہے، الفت عطرت اطہار میں کیا رکھا ہے، اور زندگانی کا مزہ درہم و دینار میں ہے، خلد کہتے ہیں جسے شام کے بازار میں ہے، خلد کہتے ہیں جسے شام کے بازار میں ہے، اور بن گئے
شیش محل ظالم خود سر کے لیے، اور صحرائے مصیبت تھا ابو ذر کے لیے، مرغ و ماہی کی ہے افراد ستمگر کے لیے، پارے نان جمی فاتح خیبر کے لیے، اور دہر میں آئے تھے جو جلوہ فشانی کے لیے، دیکھ 2 دن سے ترستے ہیں وہ پانی کے لیے۔ اور اس زمانے میں محبت کا صلہ کچھ بھی نہیں، خدمت مذہب و ملت کا صلہ کچھ بھی نہیں، سجد بیکار عبادت کا صلہ کچھ بھی نہیں، خلق و اکرام و محبت کا صلہ کچھ بھی نہیں۔ خوب اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، غرق ہو جاتے ہیں خود پار لگانے والے۔ اور کچھ نہ محراب کی تاثیر، نہ منبر کا اثر، اب بھی دنیا میں ہے داؤد و سکندر کا اثر، جن کو معلوم تھا لال و زر و گوہر کا اثر، ان پر کچھ ہو نہ سکا صدق پیمبر کا اثر، نہ وہ مقداد بنے اور نہ سلیمان بنے، جب ملا مال غنیمت تو مسلمان بنے۔ اور رنگ گل بکتا ہے، خوشبو حنا بکتی ہے، ناز ہوتا ہے فروخت اور ادا بکتی ہے، شرم بک جاتی ہے دنیا میں حیا بکتی ہے، عشق بک جاتا ہے عاشق کی وفا بکتی ہے، جسم بک جاتے ہیں کردار بکا کرتے ہیں، لاکھوں یوسف سر بازار بکا کرتے ہیں۔ اور اہل دل داغ جگر دیدہ نم بیچتے ہیں، علماء گیسوے افکار کے خم بیچتے ہیں، اہل دل داغ جگر دیدہ نم بیچتے ہیں، علماء گیسوے افکار کے خم بیچتے ہیں، فقہا دین و شریعت کا بھرم بیچتے ہیں، شعراء بیٹھے ہوئے اپنا قلم بیچتے ہیں، مصریو رومیو شامی و حجازی بک جائیں، اور دام بڑھ جائیں تو مسجد کے نمازی بک جائیں۔ اور کہیں کافر تو مسلمان کہیں بکتا ہے، کہیں اسلام تو ایمان کہیں بکتا ہے، حق کے محبوب کا فرمان کہیں بکتا ہے، کہیں تفسیر تو قرآن کہیں بکتا ہے، بیچتے ہیں یا با ان کا امامہ لے لو، ان کی دکان سے قرآن کا جامہ لے لو۔ اور پاس ناموس وطن بیچ رہا ہے کوئی، عظمت شعر و سخن بیچ رہا ہے کوئی، پھول کوئی تو کفن بیچ رہا ہے کوئی، قبر کوئی تو کفن بیچ رہا ہے کوئی، بیچتا ہے کوئی کردار کا لاشا دیکھو، اور چل کے بازار میں دولت کا تماشا دیکھو۔ اور مال و دنیا ہے، مال دنیا ہے بڑی چیز، ارم یاد نہ کر، محفل عیش میں چل مجلس غم یاد نہ کر، کون ہے سید و سردار امم یاد نہ کر، رہ کوفہ میں شہیدی کا کرم یاد نہ کر، اور تو بھی ایمان کے چراغوں کو بجھا کر سو جا، اور شمر کی طرح سے 2 گھونٹ چڑھا کر سو جا۔ اور بولا غازی تیری ہر بات پہ لعنت ظالم، تیرے منصب تیرے درجات پہ لعنت ظالم، کفر آمیز خیالات پہ لعنت ظالم، تجھ پہ لعنت تیری اوقات پہ لعنت ظالم، دیکھ کر شکل طبیعت میری مت لاتی ہے، اور دور ہٹ جا تیرے کردار سے بو آتی ہے۔ اور پارے نان خرافات پہ پلنے والے، چند لوٹے ہوئے جذبات پہ پلنے والے، لقمہ فاسق و بدذات پہ پلنے والے، او ستمگار کی خیرات پہ پلنے والے، حق بھی ہو ساتھ تو دولت کرم باری ہے، ورنہ ہر دام و درہم چھوت کی بیماری ہے۔ اور جن کے دل زندہ ہیں غربت میں سکون پاتے ہیں، اپنے احساس کو ایمان سے گرماتے ہیں، اہل زر نیند کی ہر روز دوا کھاتے ہیں، اہل زر نیند کی ہر روز دوا کھاتے ہیں، سونا جن کے نہیں وہ چین سے سو جاتے ہیں، سونا جن کے نہیں وہ چین سے سو جاتے ہیں، بلحوث سر در اغیار پر خم رکھتا ہے، فاقہ کش دوش پیمبر پر قدم رکھتا ہے۔ اور چند سکوں میں مسلمان نہیں بک سکتا، جہل کے ہاتھ پر عرفان نہیں بک سکتا، جذبہ بوذر و سلمان نہیں بک سکتا، جان جا سکتی ہے ایمان نہیں بک سکتا، اصل اسلام تو محفوظ ہے کرداروں میں، اور کچھ ہوگا جو بک جاتا ہے بازاروں میں۔ داغ دل اور نہ کہیں دیدہ نم بکتا ہے، کون کہتا ہے شریعت کا بھرم بکتا ہے غلط کاکل افکار کا خم بکتا ہے، سیف بکتی ہے نہ مومن کا قلم بکتا ہے، کسی سلطان نہ کسی شاہ کی مرضی لے کر، نفس بیچا بھی تو اللہ کی مرضی لے کر۔ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا جامہ بک جائے، زندگی کا جو ہے آئین وہ نامہ بک جائے، نہیں ہو سکتا کہ احرار کا خامہ بک جائے، غیر ممکن ہے کہ عظمت کا امامہ بک جائے۔ میرے مولا نے تو
دنیا کی حکومت بھی نہ لی، اپنی ٹوٹی ہوئی نالین کی قیمت بھی نہ لی۔ وہ صاحب زر کوئی بوزر کی فغاں لے لیتا اور مقداد سے سوزے دل و جان لے لیتا، حبشی ہونٹوں سے آواز اذاں لے لیتا، اہل دولت کوئی میسم کی زباں لے لیتا، اہل دولت اور صاحب زر کوئی بوزر کی فغاں لے لیتا اور مقداد سے سوزے دل و جان لے لیتا، حبشی ہونٹوں سے آواز اذاں لے لیتا، اہل دولت کوئی میسم کی زبان لے لیتا۔ دین کیا باغ فدق ہے جو حکومت لے لے، دین کیا باغ فدق ہے جو حکومت لے لے، دم ہے دولت میں شبیر سے بیعت لے لے۔ اور کہہ کے یہ فوج ستم سے ہر دیدار چلا، لشکر ظلم سے ایمان کا پرستار چلا، برق کی طرح اڑاتا ہوا رہوار چلا، کہہ کے تکبیر صداقت کا طلبگار چلا۔ اس طرح حر جری ظلم کے بند سے نکلا، گل ستاروں میں ہوا چاند گہن سے نکلا۔ پہنچا نزدیک تو سب اول و آخر اٹھے، راستہ دینے کو ایمان کے مسافر اٹھے، پے اعزاز سب اللہ کے ناصر اٹھے، بحر تعظیم حبیب ابن مظاہر اٹھے۔ ساتھ قسمت کا جو اس نور فشانی نے دیا، بوسہ ہاتھوں کو بریر ہمدانی نے دیا۔ پیشوائی کے لیے قاسم مستر دوڑے، بازو کو تھامنے ہم شکل پیمبر دوڑے، ایک طرف حضرت زینب کے گلے تر دوڑے، ایک طرف مسلم عبداللہ جعفر دوڑے۔ کھولا عباس نے ہاتھوں کو فدائی کی طرح، اٹھ کے شبیر نے لپٹا لیا بھائی کی طرح۔ آ کے فضا نے کیا باب حرم پر یہ کلام، بیٹیاں سید کونین کی کرتی ہیں سلام، اس وفاداری کا اللہ تجھے دے انعام۔ کہتی ہیں دختر زہرا و علی خوش انجام، اپنا گھر بار جو قربان کیا ہے حر نے، ہم غریبوں پر یہ احسان کیا ہے حر نے۔ حر پکارا میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، ایک گنہگار پا اتنا نہ کرم فرمائیں، کیا قیامت ہے سلام آل نبی کہلائیں، اور کیسا احسان یہ لفظ اب نہ کبھی دہرائیں۔ صرف ایک مستحق رحمت باری ہوں میں، اور فاطمہ کے در دولت کا بھکاری ہوں میں۔ آیا پھر خدمت مولا میں وہ بادی دے تر، اور باپ کے ساتھ تھا بیٹا بھی جھکائے ہوئے سر۔ دی صدا شاہ کو پھر تھام کے بازو پسر، اے گلستان رسول عربی کے گوہر، اور داغ ذلت میرے دامن سے مٹا دو مولا، اور سب سے پہلے اسے مرنے کی رضا دو مولا۔ حر کے ارمان جو مچلے دل مستر کی طرح، اٹھا وہ بحر کرم ساقی کوثر کی طرح۔ حر کے بیٹے کو سجایا علی اکبر کی طرح، کیا رخصت اسے اپنے ہی گلیتر کی طرح۔ کہا ہم بھی ہیں کوئی دم کے مسافر بیٹا، اور جا میرے لال خدا حافظ و ناصر بیٹا۔ اور پسرے سعد نے دیکھا تو یہ گھبرا کے کہا، حر نے اپنی ہی طرح سے تجھے برباد کیا، آ تیرے باپ کا منصب تجھے کرتا ہوں عطا۔ اور دی صدا شیر نے خاموش گرفتار قضا، فوج کیا چیز ہے کونین کا افسر ہوں میں، اب غلام پسرے فاتح خیبر ہوں میں۔ اور کہہ کے یہ داد وغا دیتا رہا حر کا پسر، زخم سے چور شجاعت کا دھنی خون میں تر، آ کے ٹکراتے تھے جب جسم سے تیغ اور تبر، کہتا تھا سوئے فلک دیکھ کے حر کا گل تر، اور کچھ تو کفارہ گناہوں کا ادا ہو جائے، کاش سرتن سے میرے آج جدا ہو جائے۔ اور ہاتھ زخمی تھے جبیں زخمی گلا زخمی تھا، اور کاٹ لو پیاسے کا سر کہتے تھے ارباب جفا، قبلہ رو ہو کے گرا گھوڑ سے پابند بلا، اور یاد شبیر لیے دل میں سوئے خل چلا۔ اور باپ نے شاہ سے یاداد شکیبائی لی، اور بیٹے نے ادھر موت کی انگڑائی لی۔ غل ہوا خل سے اصحاب نبی آئے ہیں، یعنی سلمان و بلال حبشی آئے ہیں، اور باغ جنت سے رسول عربی آئے ہیں، اور جام کوثر لیے ہاتھوں میں علی آئے ہیں، اور رکھے تھے لاش کو آغوش میں شبر اپنی، اور فاطمہ آ کے اڑانے لگی چادر اپنی۔ اور اللہ اللہ یہ عزت یہ جلالت یہ وقار،
پہنچتے ہیں رخ غازی سے ملک آ کے غبار، اور صف ماتم پہ اولاد رسول مختار، اور مرثیہ پڑھتے ہیں فرزند نبی بادل زار، اور یوں سکینہ بسد اندوہ مہن روتی ہے جس طرح بھائی کے مرنے پر بہن روتی ہے، یوں سکینہ بسد اندوہ مہن روتی ہے جس طرح بھائی کے مرنے پر بہن روتی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ قام الظالم اللہ۔